شروع خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خالق اور مالک کے بابرکت نام یا اللہ کے ساتھ جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی۔ السلام علیکم ناظرین، مجھے میاں عمران ارشد کہتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پاکستان پوچھتا ہے۔ آج ہمیں انتہائی شرمندگی کے ساتھ کچھ لوگوں کو آپ کے روبرو لے کر آنا پڑ رہا ہے۔ ہم ان کے فرضی نام لیں گے۔ کوئی ادارہ کارروائی کرنا چاہے، یو آر مور دین ویلکم۔ ہم آپ کی آنکھیں اور کان بن کر آج پھر ذمہ داری ادا کرنے کا ارادہ بناتے ہیں۔ آپ کی ایک کال پر، آپ کے ایک رابطے پر انشاءاللہ العزیز ان لوگوں کی شناخت آپ کے ساتھ شیئر کر دی جائے گی۔ اذیت اور عذاب کیا ہے کہ بیچارے اپنے خاندانوں کو بھی نہیں بتا پا رہے کہ انہوں نے ہوئی کیڑی ہے۔ یہ کوئی چوری نہیں کرنے جا رہے تھے، کوئی ٹھگی، کوئی نوسر بازی نہیں کرنے لگے تھے۔ ان خاندانوں کا گناہ یہ تھا کہ رب تعالیٰ کی رضا سمیٹنا چاہتے تھے، عمرہ کرنا چاہتے تھے، ارض مقدس پر جانا چاہتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معتبر اور مقدس شہروں کی زیارت کرنا چاہتے تھے۔ بس ضرورت مند اپنی ضرورت اور محبت کی تکمیل کا ارادہ کرتا ہے اور مافیاز اپنی بدبختی سمیٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ ابھی حالات یہ ہیں جناب کہ لاکھوں روپے داؤ پر لگ چکے ہیں اور ہاتھ میں کچھ بھی نہیں۔ میرے ساتھ اس وقت میں نے نمبر آف فیملیز ہیں، آپ کو ون آفٹر اندر ملواتا رہوں گا۔ یہاں پر جناب 3 جمع 4 جمع 2، یہ جناب 6 7 8 9 ویزے انہوں نے اپلائی کیے ہیں جناب، اور ان 9 ویزوں کے نتیجے میں انہوں نے لاکھوں روپے ادا کیے ہیں۔ اور کہانی یہ ہوئی ہے ان کے ساتھ کہ جس کمپنی کو پیسے دیے تھے گلوب جنکشن، وہ شٹر نیچے کر کے تالے لگا کے ہاتھ جھاڑ کے پیسے کھیسے میں ڈال کے یہ جا وہ جا، اور یہ اس انتظار میں تھے کہ ہم احرام خرید رہے ہیں، ہم اپنا بندوبست کر رہے ہیں، ہم تو عمرے پر جا رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور اس سے بھی بڑی ستم ظریفی یہ ہے کہ جب یہ اپنے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں ساڈا نہیں، انہاں دا مسئلہ ہے۔ ایف آئی اے کہتی ہے پولیس کو جاؤ، پولیس کہتی ہے ایف آئی اے کو جاؤ۔ بہرحال جی، جس کا درد تکلیف ہے اسی سے سمجھتے ہیں۔ فرضی نام لوں گا، وجہ یہ ہے کہ یہ اپنے گھر والوں سے، خاندانوں سے بھی منہ چھپاتے پھر رہے ہیں۔ اللہ ان کے حال پر رحم کرے۔ اشرف صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مزاج بخیر؟ الحمدللہ۔ کتنے کا چونا لگوایا؟ 7 لاکھ کا۔ کیا کرنے جا رہے تھے؟ عمرہ کرنے۔ اچھا ویسے میں ایک بات بتاؤں جی، یہ عمرہ، حج، نماز، زکوٰۃ، روزہ، یار کم از کم اس میں تو 2 نمبری نہیں ہونی چاہیے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ مجھے کہاں امید بھی پیسے نہیں پھنسائے ہیں؟ تھی، امید بھی نہیں تھی کہ ایسا ہو سکتا ہے اس کے اوپر۔ کہاں پیسے پھنسائے ہیں؟ گلوب جنکشن کے اندر، فیس 3 کے اندر، وائی بلاک ڈیفینس۔ آپ انہیں جانتے تھے اس کمپنی کو؟ نہیں، میں نے فیس بک سے ان کا ایڈ دیکھ کے گیا تھا۔ اوئے ہوئے ہوئے، مر گئے فیس بک والے۔ ایسے ہی ہے۔ آپ نے فیس بک پر ایڈ دیکھا، ایڈ دیکھ کر آپ وہاں چلے گئے، جی وہاں جا کر آپ کی ملاقات ہوئی، جی انہوں نے آپ کو وعدے بعید کیے جی، مجھے اور آپ نے نکال کے پیسے دے دیے۔ جی ایسے ہی ہے۔ انہوں نے مجھے سلپس دی، کتنے ویزے تھے؟ ریویوز دکھائے، 4 ویزے تھے ہمارے۔ فیس بک کی ویڈیوز دیکھی، سلپس دکھائی، انہوں نے مجھے سارا کچھ ڈاکومنٹس دیے۔ بینک میں نے پیسے جمع کروائے ساتھ، بینک کی سلپ بھی میں نے لگائی ہوئی ہے ساتھ۔ کتنے انسٹالمنٹس میں پیسے دیے؟ 2 انسٹالمنٹس میں، پہلے 2 لاکھ دیا اور ساتھ ہی نیکسٹ ڈے ہی میں نے 5 لاکھ دیا انہیں۔ 2 دن میں آپ نے فل پیمنٹ کر دی؟ نہیں، فل پیمنٹ نہیں کی، ہاف پیمنٹ کر دی ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا اب جذبات کیا تھے؟ جذبات جانے کے تھے، بہت خوش تھے، رام وغیرہ سب پہلی دفعہ عمرہ تھا؟ جی پہلی دفعہ عمرہ تھا۔ کسی سے مشورہ تو نہیں کیا تھا کہ بس دیکھا اور چل؟ نہیں، مشورہ نہیں کیا کسی سے، غلطی یہ سب سے بڑی ہوئی۔ کر لینا چاہیے تھا۔ ایسے ہی ہے۔ اب کہاں ہیں وہ گلوب جنکشن والے بھائی صاحب؟ لوگ تو نہیں مل رہے، پر ان کی ایف آئی آرز وغیرہ میں نے جب سرچ کیا تو دوسرے پولیس اسٹیشن میں بھی بہت ایف آئی آر ملی مجھے۔ وہ اشتہاری ہوئے ہیں، گھروں میں نہیں ہیں اپنے، والد وغیرہ ان کے گھر میں ہیں، وہ خود نہیں اپنے گھروں میں ہیں، نمبر وغیرہ سب کچھ باندھا ہے، واٹس ایپ آن کرتے ہیں اور کسی کو رپلائی نہیں کرتے، پر واٹس ایپ ابھی تک آن ہے ان کے۔ آپ کا رابطہ ہوا ان سے؟ ہاں، رابطہ کرنے کی میں نے کوشش کی، پر انہوں نے کوئی رپلائی نہیں کیا مجھے، پر وقتاً دوسرے لوگوں سے رپلائی کر بھی رہے ہیں جن سے ابھی پیسے باقی لینے تھے ان کو فلمیں۔ ابھی بھی لوٹنے کا سلسلہ جاری ہے؟ ابھی بھی جاری ہے، اینڈ تک ان کو بار بار کہہ رہے ہیں کہ آپ کا ویزا آنے لگا، پیسے دیں، یہ آنا آپ کا، پیسے اس کے دے دیں۔ اچھا جب آپ نے جا کر پیسے جمع کروائے تو دل کتنا خوش تھا کہ میں ارض مقدس جا رہا ہوں،
اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے. دل تو بہت خوش تھا, اسی لیے جانے کی خوشی بہت زیادہ تھی. میں نے عمرہ کے لیے احرام وغیرہ سب کچھ لے چکا ہوا ہوں, لوگوں کے لیے جائے نمازیں آ کے بوتلیں وغیرہ یہ وہ سارا کچھ اکٹھا کر لیا تھا کہ لوگوں کو آگے دینا بھی ہے سامان. جنہوں نے آپ کے ساتھ نوسر بازی کی وہ سینہ چوڑا کر کے پھر رہے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. آپ لوگ کیوں منہ چھپا رہے ہیں؟ منہ کیوں چھپا رہے ہیں؟ بس ویسی کہ نادانی ہم نے کی, کیا نادانی, کس نادانی میں جا کے فراڈوں کے پاس پھنس گئے ہم. اب کس پوائنٹ پر پہنچے کہ آپ سے کہاں غلطی ہوئی ہے؟ غلطی یہی ہوئی ہے کہ آج کے بعد اس طرح فیس بک کے ایڈ دے کے فوراً نہیں جانا کسی کے پاس. پہلے کم سے کم اس کے ریویوز تحقیق کرنی ہے. پہلے دیکھنا ہے. تحقیق بھی انہوں نے غلط لکھی ہوئی تھی, 4-5 مہینوں سے لوگوں کے ریویوز ڈالے ہوئے تھے. نہیں, آپ کی فیملی میں کچھ لوگوں نے عمرہ کیا نا جی, تو ان سے یو کین ٹاک ٹو دیم. جی یہ نہیں کی کہ درست رستہ کے. یہ بہن مجھے بہت سیانے لگ رہے ہیں. السلام علیکم, یہ دینا ذرا, کیا حال ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. کتنے ڈبوئے ہیں؟ 7 لاکھ. کس چکر میں؟ عمرہ کرنا تھا. عمرے پر تو نہیں ڈوبنے چاہیے, میں وہ ان سے پوچھ رہا تھا. آپ بھی ڈبو نہیں, حق حلال کیا اور ہم آپ کے پاس بھی آ گئے, اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ لائے گا واپس ضرور خیر کے ساتھ انشاءاللہ. کیا ہوا, کیسے ہوا, لالچ دی, کچھ سستا پیکج دیا, کیا کیا, کیوں جا کر پیسے پھنسا دیے؟ بس ایکچولی ہمارا پلان تھا عمرے کا, اور اچانک ہی فیس بک کے اوپر ہم نے ایڈ دیکھا. کافی لوگوں سے رابطے میں تھے, لیکن یہ تھا کہ تھوڑا بجٹ بھی ہمارا فرینڈلی ہو جائے ہمارے ساتھ. تو انہوں نے ہمیں 3,10,000 روپے کا پیکج دیا, اور فوراً ہم لوگوں نے 4 ٹکٹس کے لیے اپلائی کر دیا. آپ کے 4 ٹکٹس ہیں؟ بالکل, 12 لاکھ اور 40,000 روپے کا ہمارا پیکج تھا. گھر کا والد, گھر کی والدہ اور 2 بچے. جی بالکل ایسے ہی ہے. تو موقع پہ ہی فوراً ہی پلان کر لے, کیونکہ دیکھیں ایک ہوتا ہے کہ انہوں نے بڑا اچھا ہمیں ٹریٹ کیا, بڑے اچھے سے بات چیت کی, بٹھایا, اور کافی اچھا گائیڈ بھی کیا انہوں نے ہمیں. تو بس یہ تھا کہ ٹھیک ہے, جا رہے ہیں نیک نیتی سے جا رہے ہیں, اور ان شاء اللہ تعالیٰ اچھا ہی ہوگا سب کچھ. لیکن جب ہم وہاں پہنچے اور سارا کچھ انوائس جب بنی تو مجھے تھوڑا سا ذرا شک ہوا تھا, کیونکہ انوائس جو تھی نا وہ اس میں کچھ رائٹنگ جو تھی نا وہ پروفیشنلی نہیں تھی. تو میں نے ان کو کہا بھی کہ یہ کیا آپ لکھ رہے ہیں, اب میں نے آپ کو 2 لاکھ روپے دیے اور آپ نے 1 لاکھ روپے کیش لکھا ہوا ہے. انہوں نے کہا نہیں اٹس اوکے, انوائس سے کیا ہوتا ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا. تو میں نے اپنے ہسبینڈ سے ڈسکس بھی کیا, انہوں نے کہا نہیں چھوڑو ان ساری باتوں کو, لیکن اٹس اوکے, ٹھیک ہے. اور پھر میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے مجھ سے نیکسٹ پیمنٹ کب لینی ہے, تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے 4 سے 5 دن کے بعد ہم سے نیکسٹ پیمنٹ لیں گے. لیکن ویری نیکسٹ ڈے انہوں نے کہا کہ جی ابھی آپ فوراً 5 لاکھ روپے جمع کروائیں. تو میں نے ان سے کہا کہ 5 لاکھ روپے کس چیز کا آپ کو میں نے جمع کروانا ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں آپ 5 لاکھ روپے فوراً جمع کروائیں. ہم نے کہا کہ نہیں آپ نے 5 دن کا ٹائم دیا تھا, ظاہر سی بات ہے ہم نے بھی اپنا سارا بجٹ دیکھنا تھا. تو انہوں نے کہا نہیں اب بھی جمع کروائیں. میں فوراً گئی بینک, اور میں نے جو ہے وہ ان کو پیمنٹ کر دی 5 لاکھ روپے. ان کو اندازہ ہو گیا نا کہ اس پارٹی سے پیسے نکالے جا سکتے ہیں. جی بالکل آن لائن. اور مجھے یہ تھا کہ فراڈ اس لیے نہیں ہوگا کیونکہ ہم نے ان کی کمپنی اکاؤنٹ کے اندر ہم نے ان کو پیمنٹ کی ہے. تو لہٰذا میں نے اپنے ہسبینڈ کو بولا بھی, میں نے کہا انہوں نے آپ کو سلپ شیئر نہیں کی ہے. جی وہ کر رہے ہیں. اور ہمیں یہ کہا کہ جی ہمارے کوئی فیملی میں ہیں ممبر ہیں جو کہ بیمار ہیں, اور ویری نیکسٹ ڈے بول دیا گیا کہ جی ہمارے جو فیملی ممبر ہیں ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے. لیکن جب 2 دن کے بعد جب رابطہ ہی نہیں ہو رہا تھا اور وہ کوئی جواب ہی نہیں دے رہے تھے, تو جا کر جو ہے وہ ان کا آفس میں جب وزٹ کیا تو ان کے آفس کے بالکل اپوزٹ ایک اور آفس تھا جن پہ بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے, آلریڈی رو رہے تھے بیٹھ کے کہ ہمارے ساتھ فراڈ ہو گیا. اور تب ہمیں اسی دفتر نے ان سب لوگوں کے ساتھ بالکل جی بالکل. نمبر آف پیپل کتنے تھے تقریباً وہاں پہ 5 بندے تھے. اچھا. جو کہ رو رہے تھے بیٹھ کے کہ, اور ان کے بھی ملٹیپل ویزاز تھے. بالکل ایسے ہی ہے. اور جب ہم نے باقی بلڈنگ والوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ رات کو کوئی صاحب آئے تھے جو ان سے پیسے ریکور کر کے لے کے گئے ہیں. کوئی 8-9 لاکھ روپے ریکور کر کے لے کے ہیں. کافی سارے لوگ آئے ہیں جو ریکور کر کے لے کر گئے ہیں, اور اس کے بعد ان کا آفس نہیں اوپن ہوا. اور وہاں پر ایک جو یہاں پہ جس بلڈنگ کے اندر یہ موجود تھے ان کے پراپرٹی ڈیلر سے جا کے بات کی کہ آپ ہمیں بتائیں کہ آپ نے ان کو دیا ہے تو آپ ہمیں ان کی CNC وغیرہ دیں. تو انہوں نے کہا کہ جی ہمارے پاس ان کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے. تو کیوں ریکارڈ موجود نہیں؟ کیونکہ ہم نے ان کی پولیس ویریفیکیشن ہی نہیں کروائی ہوئی ہے, ہمیں ٹائم نہیں ملا, یا واٹ ایور کچھ بھی ان کی مصروفیات تھیں. ڈیفینس میں ایک شخص اپنا دفتر ایسے بنا لیتا ہے بغیر ویریفیکیشن؟ یہ تو آپ دیکھیں نا, ان پراپرٹی ڈیلرز کو دیکھنا چاہیے جا کے, کیونکہ وہ ابھی ہمیں کوئی اچھا فیڈ بیک بھی نہیں دے رہے. اور انہوں نے کہا کہ جی ہمیں کوئی آئیڈیا نہیں, ہم بیمار ہیں, پلیز آپ ہمیں بار بار تنگ نہ کریں. پھر ہم نے ان کی اپلیکیشن دی, FIR ہو گئی, اور FIR کے بعد پھر ہمیں پولیس نے ہی ہمیں کہا کہ آپ جائیں اور FIA کے آفس جا کر اپنی اپلیکیشن سبمٹ کریں. FIR آپ نے کس تھانے میں کروائی؟ جی کے بلاک میں کروائی تھی ہم نے. کے بلاک میں؟ جی بالکل. پولیس نے آپ کے ساتھ کوآپریٹ کیا؟ کوآپریٹ تو کیا ہے, لیکن یہ دیکھیں کوآپریٹ تو وہ ہوتا ہے نا کہ اب تک ہمیں اس کا رزلٹ مل گیا ہو. رزلٹ نہیں ملا, ٹھیک ہے. جی.
آپ نے FIA میں گئی؟ جی بالکل, میں FIA میں گئی, اپلیکیشن سبمٹ کروا دی, اور ویزا فراڈ کی؟ جی ویزا فراڈ کی. اور پھر اس کے بعد انہوں نے جب مجھے کہا کہ آپ ٹھوک کر آئیے گا, آپ کو جب ڈائری نمبر مل جائے گا, تو میں ٹھوک کر گئی. تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہم آپ کی FIA میں جو اپلیکیشن ہے میں خارج کر رہا ہوں. کیوں؟ انہوں نے اس لیے خارج کر دی, انہوں نے کہا کہ ایک طرف آپ نے FIR کروائی ہے, دوسری طرف آپ جو ہیں وہ ہمارے پاس آ رہے ہیں, ہمارے ادارے میں آ رہے ہیں, آپ کو ایک ادارے میں جانا چاہیے. تو میں نے ان سے کہا کہ کیوں؟ تو انہوں نے کہا کہ میڈم آپ کو شاید سمجھ نہیں آ رہی ہے, آپ کو ایک ادارے میں ہی جانا چاہیے, جبکہ پولیس نے ہمیں کہا تھا کہ آپ کو FIA میں جانا چاہیے. آپ تو پھنس گئے. جی بالکل ایسے ہی ہے, پولیس نے FIR دے دی, آپ کے تو FIR گلے میں پھنس گئی نا. اب ہم لگے ہوئے ہیں پولیس کے پیچھے ہی, دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہوتا ہے ہمارے ساتھ. اور اب آپ سے ملاقات ہوئی ہے, امید ہے کہ ہمیں انصاف ملے گا, اور ان شاء اللہ تعالیٰ حلال کے پیسے ہیں وہ کہیں بھی نہیں جائیں گے. انی توکل تو اللہ. ناظرین, آپ کو ایک چیز بتاؤں, آج کل پاکستان میں کس طرح کے بانڈز بن رہے ہیں, لوگوں کے آپسی روابط کیسے ہو رہے ہیں. دیر واز اے ٹائم جب لوگ یہ آئینہ دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں, انتظامیہ کو شرم دلوانے کی, پلیز سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. ایک وقت ہوتا تھا کہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ان کی ہابیز کی وجہ سے ملا کرتے تھے. ایک وقت ہوتا تھا لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کسی رشتہ داری یا تعلق کی وجہ سے ملا کرتے تھے, کسی دوستی کی وجہ سے ملا کرتے تھے. اب لوگوں کی ملاقاتیں کیسے ہو رہی ہیں, وہ بھی لٹیا گیا, اے بھی لٹیا گیا, اندر نال فراڈ ہو گیا, اندر نال فراڈ ہو گیا, اندر نال فراڈ ہو گیا, اور اب یہ سارے مل کر ایک کمیونٹی بن گئے ہیں. کون کون لوٹا گیا, اس بنیاد پر کمیونٹیز بن رہی ہیں. سو یہ کمیونٹی بھی اسی بنیاد پر آپ کو اکٹھی ہوتی ہوئی نظر آئے گی, اور آنے والے دنوں میں آپ کو اور بھی دکھاؤں گا. بہن کو دیجیے گا. السلام علیکم بہن. جی وعلیکم السلام. بہن, کتنے ویزے اور کتنے پیسے پھنسائے, کس کو پھنسائے, اور آپ بیتی آپ کی کیا ہے, سمجھنا چاہوں گا, اور شرمندگی ہوئی ہے. گئے تھے مئی کے اینڈ پہ, ہمیں تھا کہ 21 مئی کو ہمارا پہلا وزٹ تھا ان کے پاس. پہلے بتائیں کتنے ویزے تھے؟ ہمارے 3 ویزاز تھے. 3 ویزاز تھے, اور عمرے پر جانا تھا آپ نے. 3 ویزاز, 3 لوگ عمرے پر جانا چاہتے ہیں, اور پیسے کتنے آپ نے دیے؟ 8,66,866 کے. آپ کے بھی ڈوب گئے؟ ایون کہ ہم ساری شاپنگ, ابایاز, احرام, سینڈلز, جوتیاں پہننے کے لیے ہر چیز لے کر آ چکے تھے, جتنی جو ریکوائرمنٹ تھی وہاں پہ. آپ کے ہسبینڈ پہلے بھی جاتے رہے وہ نہیں, سعودیہ نہیں گئے کبھی, اور آؤٹ آف کنٹریز, دوسرے کنٹریز میں سعودیہ نہیں گئے, عمرہ کبھی نہیں ان کا ہوا تھا. اوپر سے ساس کا تھا, ڈاکٹرز نے ان کو یہی کہا تھا, ان کی طبیعت وغیرہ جو ہے نا اتنی ناساز ہے کہ ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ نیکسٹ ایئر, اس سے نیکسٹ ایئر جو ہے ہمیں نہیں امید کہ یہ زیادہ چل سکتی ہے, سروائیو کر سکتی ہیں, بیمار رہتی ہیں. تو ان کی بھی لاسٹ وش یہی تھی کہ جی ان کو عمرہ کروا دیا جائے, انہوں نے زندگی میں کبھی عمرہ نہیں کیا تھا. تو میرے سسر بھی نہیں ہیں, تو ان کو وہ بھی یہی تھا کہ بھائی میری بڑی خوش ہوتا ہے گھر خاندان, بیٹا بڑا راضی ہوتا ہے کہ میں اپنی بیوی کو اور اپنی والدہ کو عمرے پر لے کے جا رہا ہوں. اپنے سب ہم لوگ رشتہ داروں سے مل چکے ہوئے تھے کہ ہم عمرے پہ جا رہے ہیں, اور آئیڈینٹی ہائڈ کرنے کی یہی وجہ ہے کہ ہم ان کو یہی نہیں بتانا چاہتے کہ میری مدر ان لا کو بھی صحیح طریقے سے بات نہیں پتا, ہم نے کہا ٹکٹس لیٹ ہو گئی ہیں. اچھا, گھر میں بھی یہی بتایا کہ ٹکٹس لیٹ ہو گئی, کیونکہ ان کے لیے وہ بڑا مشکل ہو جانا تھا کہ وہ اس چیز کو, اتنے بڑے لاس کو جو ہے نا وہ کر سکتی. اچھا, اٹ از ناٹ اونلی اے فائنینشیل لاس, یہ ایموشنل ڈیمیج ہے. بالکل, آپ کی ایک ریلیجن کے ساتھ آپ کی ایک بانڈ ہوتا ہے, اور آپ کو ہمارے یہاں تو یہ تاثر بھی ہے نا کہ نصیب والے کو رب بلاتا ہے, اور جس کو رب بلا رہا ہے اس سے راضی ہے. تو بالکل کسی کا راستہ رک جائے تو فوری طور پر وہ اس گلٹ میں چلا جاتا ہے کہ پتہ نہیں رب میرے سے ناراض ہو گیا, حالانکہ اصل خباثت کر گیا وہ شخص جس کو آپ نے پیسے دیے تھے. ایون کہ اس کے بعد جب ہم نے اسے کہا کہ ٹکٹس پہ کینسل ہو گئی ہیں, سارا کچھ ہو گیا ہے, اگر آپ ٹکٹس دوبارہ کروا دو ہماری, اس نے کہا ٹھیک ہے آپ ہی میں کروا رہا ہوں, آپ پریشان نہ ہو. ایون کہ آئی ہیو شیئر دا ریکارڈنگ ایز ویل, کہ جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو میں 4 لاکھ بھیج رہا ہوں, اور آپ جو ہے نا ٹکٹس کروائیں اپنی. میں نے کہا 4 لاکھ میں ٹکٹس نہیں ہوتی 3, تو کہتا ہے آپ اپنے سے ڈال لیں, میں آپ کو پے کروں گا, میں اس چیز کا ذمہ دار ہوں, میں آپ کو پے کروں گا. آئی ہیو ریکارڈنگس اینڈ آئی ہیو شیئرڈ اٹ ایز ویل, کہ میں نے, وہ مجھے کہہ رہا ہے, وعدے کر رہا ہے میرے ساتھ کہ میں آپ کو پیسے جو ہے نا, اس کے پاس نے 4 لاکھ بھی نہیں بھیجا, نہیں کچھ بھی نہیں گیا مال کا واپس, 40,000 بھی نہیں. اچھا, آپ کے ایجنٹ نے بھی دکان وہ اپنے دفتر شفتر بند کر کے فرار؟ ہاں جی, سیم وہی کام. ہاں جی. آپ کتنے دن بعد وہاں پر گئے تھے؟ ہم لوگوں کی, یعنی کہ ہم لوگ گئے تھے 4 کو, 2 کو بھی ہم گئے ہیں. 2 کو ان کا آفس خالی تھا, ہم نے کال کی, کہتے ہیں میری نانی وینٹیلیٹر پہ ہے, تو آپ پلیز جو ہے نا چلی جائیں, آپ کو ٹکٹس مل جائیں گی, پریشان نہ ہو. میں نے کہا شاید اب نانی کے بارے میں بول رہا ہے. اس ٹائم مجھے تھوڑا سا آیا کہ شاید جھوٹ بول رہا ہو, پھر لیکن وہ اتنے ایموشنل ہو کے بول رہا تھا, میں نے کہا شاید بیچارہ واقعی میں جو ہے نا کہیں پہ اسٹک ہے, ہو سکتا ہے.
تو پھر ہم لوگ آ گئے 4 کو, دوبارہ گئے 4 تک, کوئی کال نہیں اٹھا رہا تھا. 4 کو ہم لوگ پولیس اسٹیشن گئے, ہر جگہ گئے, وہاں پہ اور بھی وکٹمس بیٹھے ہوئے تھے جن کے پیسے لے کے بھاگ گئے ہوئے تھے, اور کئی لوگ ایسے تھے جو پیسے لگانے کی وجہ سے, جن کا 2.5-3 لاکھ تھا, 2 لاکھ بھی تھا ایک فیملی کا, انہوں نے کہا ہمارا 50,000 اور اوپر لگ جانا ہے, ہم پیچھے جائیں گے, ہمیں پتہ نہیں ملنے ہیں کہ نہیں ملنے, 50,000 کی انویسٹمنٹ. بڑی دنیا ایسی ہے جنہوں نے کہا کہ یہ گیا پیچھے بھاگیں گے اور ریا جائیں گے. ان کے پاس تو اینڈ پہ انہوں نے کہا کہ جی میں نے تو اپنے رنگ بیچ کے ریال لے کے جانے تھے, رنگ سیل کر کے میں نے ریال لے کے جانے تھے جو میں نے وہاں پہ خرچ کرنے تھے کھانے پہ. ایون کہ ایسے لوگ بھی وہاں موجود تھے. یہ تمام لوگ دفتر میں جتنے بیٹھتے ہیں وہ کسی نہ کسی کے کچھ نہ کچھ لگاتے ہیں. مین کلپریٹ کون ہے؟ فہد اظہار, کیونکہ یہ دونوں کمپنیز اسی کے نام کی تھی. ایک پرانی کمپنی بھی تھی جو اس نے کھولی ہوئی تھی گلبرگ میں, الحفیظ ہائٹس میں, وہاں سے گیا. اور ایون کہ اس کا نام کیا تھا؟ گیٹ اوے ٹریولز. گیٹ اوے ٹریولز, ہاں جی, وہ الحفیظ ہائٹس میں تھی. اور ایون کہ جو فہد اظہار ہیں, انہوں نے اشتہاری ہونے کے بعد یہ کمپنی کھولی. اشتہاری ہونے کے بعد نوٹسز ان کے ہوئے, سارا کچھ ہوا, پھر بھی انہوں نے کمپنی کھولی. اور ہمارا بھی یہی تھا کہ جی SMC کمپنی ہے جو ہے, اور اوپر سے کمپنی اکاؤنٹ ہے. اب ہم اسے کہتے ہیں نا کہ ہم نے آپ کو کمپنی اکاؤنٹ میں, کہتے ہیں کہ آپ نے ہمیں تو نہیں دیے, آپ نے تو کمپنی اکاؤنٹ میں دیے ہیں. میں نے کہا کمپنی اکاؤنٹ کا آنر بھی تو دیکھیں نا, فہد اظہار ہے. تو کہتے ہیں آپ ان سے ملے ہیں. میں نے کہا بھائی ہم ملے نہیں ہیں, لیکن آپ سے آپ فون میں بات کرواتے رہے ہیں ہماری کہ یہ آنر ہے, ان سے بات کریں, یہ آنر ہے, ان سے بات کریں. تو ہم نے تو کمپنی اکاؤنٹ میں کیے, جو کمپنی اکاؤنٹ جس کے نام کا ہے وہی کلپریٹ ہے مین. تو لیکن وہ ہمارے ساتھ رابطے میں رہے ہیں, یعنی کہ آج سے 3 دن پہلے بھی وہ ہمارے ساتھ رابطے میں تھے. کیا کہتے تھے؟ پیسے دے رہے ہیں واقع. فہد کہتے ہیں؟ فہد نہیں, عمار. FIA نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ FIA والوں نے یہی کہا کہ جی اگر آپ نے FIR کٹوا دیا, آپ کو یہاں پہ کوئی کام نہیں ہے, اپنی FIR خارج کروائیں پھر ہمارے پاس آئیں. اب یہ ہمیں نہیں پتا تھا کہ ایسا کچھ ہوتا ہے, میں نہیں جانتی, ابھی بھی اسٹل میں نہیں جانتی کہ ایسا کچھ ہوتا ہے. لیکن اب ہم FIR کو فالو کر رہے ہیں, FIA سے ہم سائٹ پہ ہوئے ہیں کہ FIR کو فالو کریں, کیونکہ وہاں پہ اشتہاری ہو چکے ہیں. انفارچونیٹ سچویشن یہ جی کہ عمرہ کے نام پر پاکستان میں فراڈ کوئی نیا فراڈ نہیں ہے. شرمندگی ہوتی ہے, تکلیف ہوتی ہے, رپورٹ کرتے ہوئے بتانا مشکل ہو جاتا ہے, بٹ اٹ از ایکچولی دا فیلئر آف اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز. سرکاری ملازمین دیکھیں, یہ مافیاز جب بھی آپریٹ کرتے ہیں تو ان کو کسی نہ کسی کا مان ہوتا ہے کہ ایسا نو ڈگن نہیں دے گا. یہ لوگ جو بیٹھے ہیں ان کو رب کا مان ہے, اور مجھے امید ہے کہ وہ ان کو گرنے نہیں دے گا. آپ کے مافیاز, آپ کے سرکاری تعلقات, آپ کے معاملات, کیا مان ہوگا؟ ملتے ہیں بریک کے بعد. فائنلی جی, عمرہ فراڈ وکٹمز کے حوالے سے آئی ایم ریئلی سوری کہ ہمیں 2 ینگسٹرز آپ کے سامنے بٹھانے پڑ رہے ہیں. ان بیچاروں کے ساتھ بھی ہاتھ ہوا ہے. آپ ایجز دیکھیں, یہ ابھی اس ایج گروپ میں نہیں گئے کہ یہ ہوپلیس ہو سکیں, بٹ ان کے مائنڈز میں ایک ہسٹری موجود ہے کہ جناب ساڑھنا ہاتھ ہو گیا. نام فرضی ہے جی. ونس اگین اسلم بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں بیٹا؟ ٹھیک, اللہ کا شکر. کیا ہوا آپ کے ساتھ؟ ہمارے ساتھ ہم عمرے پہ جا رہے تھے, ٹھیک ہے, پلاننگز وغیرہ ساری کی ہوئی تھی, تو بڑے ہیپی تھے اس وقت. تو ٹھیک ہے, کیونکہ فرسٹ ٹائم عمرہ تھا ہمارا, ٹھیک ہے. میری بھی بڑی خواہش تھی کیونکہ بورڈ کے پیپرز فائنلی اوور ہوئے تھے, اور وہاں جا کے دعائیں بھی کرنی تھی رزلٹ کے لیے. ہاں, یہ بھی تھا. اچھا, تو میرے انٹری ٹیسٹ جو تھے وہ اس وقت ہو رہی تھے, تو میری یہی کوشش تھی کہ انٹری ٹیسٹ جو ہے وہ صحیح سے جلدی ختم کروں اور عمرے پہ جائیں. تو یہی تھا, ایکسائٹمنٹ کافی تھی کیونکہ پیپرز اوور ہو گئے ہوئے تھے میرے. کیا بنا پھر اس کے بعد آپ یہاں ہمارے پاس بیٹھے بجائے عمرے کے. پھر اس کے بعد یہی ہوا کہ ایک دن ہم گئے, ٹھیک ہے, ان کے آفس. تو آفس میں یہ گلوب جنکشن, یس درست ہے جی, اور آفس میں کوئی بھی نہیں تھا, ٹھیک ہے, اور وہاں پہ باقی بھی لوگ تھے جن کے ساتھ فراڈ ہوا تھا, اور بھی 3-4 فیملیز تھیں, اور ٹھیک ہے. تو پھر اس کے بعد FIR کٹوانے کے لیے ابا اور اماں, ظاہر ہے آپ لوگ ایک فیملی میں جانا چاہ رہے تھے, یس. ان کے ایموشنل سینٹیمنٹس کیا تھے جب پتہ چلا کہ جناب کہانی گل مک گئی ہے؟ اوبویسلی ہر کسی کے ساتھ ہوتا ہے, عمرے پہ جانا تھا, ٹھیک ہے, ایکسائٹمنٹ تو ہر کسی کو ہوتی ہے. تو یہی تھا کہ سارے سیڈ ہوئے ہوئے تھے اس وقت, تو ٹھیک ہے. اور پھر ایک طرح کا غصہ بھی تھا ان پہ کہ اس چیز کے اوپر کون فراڈ کرتا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. بے شک اللہ کے گھر پہ جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو
یہی تھا بس. وہ جس مذہب سے ہمارا تعلق ہے یعنی دین اسلام سے, اس کے محافظ ایک دور میں ایسے بھی رہے ہیں کہ عازمین حج یا اللہ کے مہمان جو عمرے کے لیے جانے والے ہیں, اگر ان کانوائز کو کہیں پر بھی رستے میں کسی شرارت کا سامنا ہوتا تھا تو باقاعدہ لشکر بھیجے جاتے تھے کہ جا کر سرکوبی کر دو. رب کے مہمانوں کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں کرے گا, کوئی لوٹ مار نہیں ہوگی, کوئی ان کے لیے تنگی نہیں ہوگی, کوئی ان کے لیے اذیت نہیں ہوگی. لیکن یہاں پر ہی پاکستان میں کلمہ گو, اپنے آپ کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کہنے والے, اپنے بچوں کو میٹھے میٹھے انداز میں پڑھو بیٹا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, وہی لوگ رب کے مہمانوں کو لوٹ رہے ہیں. And they are satisfied right from the core of their heart کہ رب معاف کر دے گا. ایک اور بچہ ہمارے ساتھ موجود ہے, بھائی ہے ہمارا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا ہوا؟ کیا ہوا بس عمرے پہ جا رہے تھے, بہت خوش تھے سب, ماما پاپا بھائی سب بہت خوش تھے, ساری تیاریاں ہو گئی ہوئی تھیں, اسکول کی ویسی چھٹیاں چل رہی تھیں, بہت خوش تھے سب. دوستوں کو بتایا ہوا تھا کہ میں عمرے پہ جا رہا ہوں؟ جی سب کو بتایا ہوا تھا. بس پھر ہر خاندان کا بندہ جانتا تھا, آخر میں آ کے لوگ فراڈ کر گئے. کتنے دن بعد جا رہے تھے آپ لوگ؟ ہم لوگ کتنے دن بعد جا جب آپ کو فراڈ کا پتہ چلا اس کے کتنے دن بعد آپ کی ٹکٹس تھیں؟ 13 days. 13 days پہلے آپ کو پتہ چلا کہ جناب نکل گیا سب. جی برا لگا بہت. چلیں آج ایک پیکٹ کرتے ہیں, کل اگر اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دیتے ہیں انشاءاللہ اس میں اللہ آپ کے لیے عافیت کا معاملہ کرے گا. یو آر دا ینگسٹ ون. ایک پیکٹ کرتے ہیں کہ اگر کل اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی ایسی ذمہ داری دیتا ہے جس ذمہ داری میں آپ ظالم کے خلاف مظلوم کے معاون کے طور پر کھڑے ہو سکتے ہوں گے, تو کیا آپ کھڑے ہوں گے؟ انشاءاللہ. بیکاز آپ نے خود فیس کیا ہے تو یو کین فیل دا پین. تو یہ پین کسی اور کو آپ کی موجودگی میں تو نہیں ہوگی. انشاءاللہ نہیں ہوگی. برائٹر ہوپس رکھیں. یس. اللہ تعالیٰ معاون ہے, Yes. مددگار ہے. میں یقین سے آپ کو بتاؤں ناظرین, میں آج تھوڑی سی ہوپ فل موڈ میں ہوں, میں ہوپ فل گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں. اس نظام میں مردہ گھوڑے بے تحاشا ہیں, لیکن وہ جو آٹے میں نمک کے برابر لوگ ہوتے ہیں نا, literally we need those people to stand up. ہمیں اپنے ڈپارٹمنٹس میں ان لوگوں کی ضرورت ہے. اگر کوئی اندھا نہیں ہے, کوئی بہرا نہیں ہے, کوئی گونگا نہیں ہے, اور سب سے قیمتی طور پر کوئی کانا نہیں ہے, تو برائے کرم اسٹیپ فارورڈ اور ان لوگوں کے لیے معاونت کا کام کریں. بیکاز آنے والے دنوں میں عمرے کے نام پر عمرے کا جھانسا دے کر لوگوں کو لوٹنے والے بے تحاشا کیسز آپ کے سامنے آنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کے لیے تقویت کا معاملہ فرمائے. FIA پر مجھے شرمندگی ہو رہی ہے, اور مجھے لٹرلی پولیس پر بھی کوئی بہت زیادہ مان نظر نہیں آ رہا. ہاں اگر کوئی ایک طاقتور شخص لٹ گیا تو پھر دیکھنا ان کی پھرتیاں, میری آنیاں ویکھتے میری جانیاں ویکھ. دے آر کامنرز, یہ کامن لوگ ہیں, ان کا لٹ جانا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. مل رہے ہیں بریک کے بعد. ناظرین پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. عمرہ زائرین کو تخت لاہور میں پیش آنے والے مسائل کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. ایک کے بعد ایک وکٹم جو ہے وہ آپ کے حضور پیش کر رہے ہیں. یہ وکٹمز جو ہیں اپنی خواہش کی سزا کاٹ رہے ہیں. مجھے یہ بات بڑی شرمندگی سے کرنی پڑی ہے. عمرہ کرنے جانا چاہتے تھے, ہتھے چڑھ گئے مافیاز کے, اور اب اپنے ایک تو جذباتی ڈنٹ, دوسرا مالی نقصان, تیسرا کہیں سے مدد کا نہ پہنچنا, نا امیدی, نہ جانے کس کس قسم کی بلا جو ہے وہ ان کو گھرے ہوئے. ایک اور صاحب موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ الحمدللہ ٹھیک ہے. کیا کرتے ہیں؟ میں جاب کرتا ہوں پرائیویٹ آئی ٹی کمپنی میں. جی آئی ٹی مینیجر کرتے ہیں. تو کتنے لوگ جانا چاہتے تھے عمرہ پہ؟ ہماری فیملی تھی, میری وائف تھی اور میرے والدین تھے. ہم لوگ تقریباً 4 لوگ اور ایک میری بیٹی انفینٹ. 5 لوگ. اچھا وہ انفینٹ ہے. 5 لوگ جانا. 5 لوگ ہم لوگ تھے. تو کیا بنا پھر, کہاں تک؟ کچھ بھی نہیں بنا. ہمیں انہوں نے سب سے پہلے
شروع سے تھوڑی سی اسٹوری بتا دیتا ہوں کہ ہوا کیا تھا. کتنے پیسے پھنسائے یہ؟ 12,50,000. 12,50,000 روپے پہ پانی پھر گیا اور عمرے پہ بھی نہیں گئے. اچھا سر آپ بیتی کیا ہے؟ اچھا شروع میں ایسے ہوا تھا کہ ہم لوگ مختلف ٹریول کمپنیز کو دیکھ رہے تھے کہ کن کے ساتھ ٹریول کیا جائے. تو میرے آفس میں کولیگ تھے, انہوں نے گیٹ اوے ٹریولز کے ساتھ ٹریول کیا تھا ریسنٹلی, 1 مہینہ پہلے ہی, ان کی فیملی نے. تو ان کا ایکسپیرینس کافی اچھا تھا. وہ کہتے کہ اچھے سے ہمیں اکوموڈیٹ کیا گیا تھا, یہ ہوا تھا وہ تھا. تو پھر ہم نے بھی ان کے ساتھ اپلائی کر دیا کہ ابھی ریسنٹ ایکسپیرینس ہے ان کا, تو ہم نے بھی گیٹ اوے کو ہم نے چوز کر لیا کہ اپنے عمرے ان کے ساتھ کر لیتے ہیں ان کا پلان. تو خیر ہوا یہ کہ پھر ہم نے سارے ان کے ساتھ رابطہ شروع کیا فہد کے ساتھ, اور ملتے ملاتے ہمیں تقریباً فہد تو ہمیں شروع میں ملا ہے جب سے میں نے پہلی پیمنٹ کلیئر کی تھی. ہم نے 3 انسٹالمنٹس میں کی تھی پیمنٹ. تو پہلی پیمنٹ فہد کو ہم نے کی, اور تقریباً آپ کہہ لیں اکتوبر میں ہم نے کیا تھا. بینک سے پیمنٹ تھی؟ سوری بینک سے تھی, ہماری ساری بینک سے تھی ٹرانزیکشنز. اور تقریباً ہم نومبر کے میں ہماری ٹریولنگ تھی, تقریباً 20 دسمبر کو ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ اس دن کا ہمارا پیکیج بنا ہے, اور پیکیج ہمارا ڈیسائیڈ ہوا تھا 2,90,000. تو غالباً اکتوبر والے تھے نا؟ جی. تو آپ دسمبر والے؟ ہم دسمبر میں تھے, ٹریول تھے. تو ہمارا بھی ان سے اکتوبر میں رابطہ ہوا تھا سارا. تو آلموسٹ 1 مہینہ پہلے تک ہم نے, مطلب نومبر 27 تک ہم نے ان کو پیمنٹ ساری کلیئر کر چکی. 27 نومبر 2025 تک آپ نے پوری پیمنٹس کر چکے تھے ہم لوگ ان کو ساری پیمنٹس. اس کے بعد انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ آپ کے ویزاز آ جائیں گے, کچھ دنوں تک آ جائیں گے, ویزا اپلائی کیے ہوئے ہیں, سب کچھ ہوا ہوا ہے. خیر ٹائم گزرتا گیا, سب کچھ ہوتا گیا. انہوں نے ہمیں ٹکٹس دے دیں, انیشلی گروپ ٹکٹس تھیں. تو ٹکٹس انہوں نے دی تھیں, لیکن ہمیں کنفرم نہیں تھا کہ وہ کنفرم ہیں کہ نہیں, کیونکہ گروپ ٹکٹس ہوتی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بالکل آپ ٹریولنگ سے 1 یا 2 دن پہلے ہی یہ کنفرم ہوتی ہے عام طور پر ان کے مطابق. مجھے پروسیس کا نہیں پتا تھا اس کا, چیزوں کا, کہ کب ہوتی ہیں ویسے کنفرم, خاص طور پر گروپ ٹکٹس کے بارے میں. تو خیر ویزاز کے ہمیں لارے لگتے رہے کب سے, اور آخری ٹائم تک ہمیں ویزے نہیں دیے گئے. اور جب ہم نے لاسٹ پیمنٹ جب کلیئر کی تھی, اور فہد کو میسیج کیا تھا میں, اسکرین شاٹس وغیرہ سارے, کہ ہماری پیمنٹ کلیئر ہو چکی ہیں, اس کے بعد سے فہد میرے سے رابطے سے کٹ گیا تھا. جس دن پیسے پورے ہوئے وہ رابطے سے کٹ گیا. تو ہم لوگ آفس جاتے تھے, اسامہ سے ملتے تھے, جا کے دفتر آپ جاتے رہے؟ جی اسامہ سے دفتر اس وقت کھلا ہوتا تھا. اب بند ہے؟ اب بند ہے میرے خیال سے, میں نے سنا ہے کہ شاید وہ ادھر کوئی اور آفس بھی کھل گیا اب. ارے واہ. اب تو ہم جاتے رہے. اسامہ سے ہماری ڈیلنگ ہوتی رہی, اسامہ اور عمار سے. پھر اس کے بعد اسامہ اور عمار کیا تھے وہاں پہ؟ کہنے کو تو یہ اسامہ اور فہد ادھر کے پارٹنر تھے دونوں, 50-50 ان کا پارٹنرشپ. اسامہ کیا کہتا تھا, جواب کیا دیتا تھا؟ اسامہ تو کہتا تھا آپ کی آ جائیں گے, ویزاز آ جائیں گے, بس کچھ ڈیلیز ہو رہے ہیں, شرکے کی طرف سے مسئلہ چل رہا ہے, کوئی اس قسم کے ورنہ بہانے کرتا ہوتا تھا اس وقت. تو آخری وقت تک ہمیں, مطلب 1 دن پہلے تک وہ کہا تھا آپ لوگ اپنی تیاری پوری رکھیں, سب کچھ رکھیں, آپ کو ویزاز مل جائیں گے. 1 گھنٹہ پہلے بھی لوگوں کو 3-4 گھنٹے پہلے بھی ملے ہیں جو ٹریولنگ کر چکے ہیں اس وقت. اس نے ہمیں اس طرح سے کہا اسامہ نے. خیر ہم نے اس وقت ڈیسائیڈ کیا, میں اور ابو گئے, ہم فوراً ان کے دفتر گئے. رات کے ٹائم, شام 6 بجے کا ٹائم ہوگا, اور ہم جیسے ہی ہم نے دروازہ کھولا ہے, اور سامنے کیا دیکھتے ہیں کہ 20-25 لوگ اکٹھے ہوئے ہیں وہاں. 20-25 لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے, اس کے آفس میں ایک گروپ جمع ہوا پڑا ہے, اور اسامہ کھڑا ہوا ہے اکیلا ادھر, اور وہ ہکا بکا کھڑا ہوا ہے, جیسے اس کے پسینے چھوٹ رہے ہیں اور سب کچھ ہو رہا ہے. مطلب وہ ایک سین تھا ہمارے لیے, بھی شاکنگ تھا. ہم نے جیسے دروازہ کھولا اور اتنے لوگ, تو ایک دم سے ہمیں شوق پڑا کہ یہ کچھ معاملہ گڑبڑ ہو گیا. دینے پہ گئے. ہاں جی اپنی, ہاں ظاہر پیروں نیچے زمین نکل گئی کہ بھائی یہ کیا ہوا. بالکل. وہ جاتے سے ہم نے پوچھا تو لوگوں نے پوچھا یہ لو جی, ایک اور بندے بھی, اور بھی آ گئے لوگ بھی. لیٹسٹ اپڈیٹ کیا ہے؟ یہ اگست دسمبر 2025 میں تو آپ نہیں جا سکے. اب آگے جولائی 2026 ختم ہو رہا ہے. ہم نے ان سے مطالبہ کیا کہ آپ ہمیں چیک دو گے لکھ کے اپنی پوری اماؤنٹ کا. تو انہوں نے, راشد نے یہ گیم اس وقت چلانے کی کوشش کی, وہ لے کے آ گیا چیک کمپنی کے نام کا. ہم نے کہا کمپنی کے نام کا نہیں ہم لیں گے, ہم پرسن کا نام کا لیں گے, جو بندہ اس وقت موجود ہے. آپ میں سے کسی کا بھی ہمیں چیک چاہیے پوری اماؤنٹ کا. تو ایک اور فیملی بھی ادھر موجود تھی, ہم نے ان کے پھر اس کے گھر سے اسامہ کے والد نے اسامہ کے بھائی سے پھر چیک منگوایا, اس کے نام کا ہمیں چیک کاٹ دیا پوری اماؤنٹ کا, اور وہ چیک میرے پاس موجود ہے, وہ میں نے باؤنس کروا چکا ہوں, اور اس کے اوپر میں نے FIR بھی کر دی ہوئی ہے ابھی.
تو والد اور والدہ کو پہلی دفعہ عمرے پر لے جا رہے جی جی فرسٹ ٹائم تھا ہمارا. عمرہ نہیں کیا نہیں پہلے نہیں کیا ہوا تھا. تو ان کی تو بڑی حسرت ہوگی. بہت ہم سب کی بہت حسرت تھی. اصل میں امی ابو کو بھیجنا تھا تو ہمارا بھی پروگرام بن گیا. ہم نے کہا وہ بوڑھے ہیں تو ایک ساتھ ہو جاتا ہے اور پوری فیملی جائے گی. تو وہ بھی کہہ رہے تھے, ان کی بھی خواہش تھی کہ آپ لوگ بھی ساتھ چلو. تو ہم نے اپنا بھی پلان ساتھ ہی کیا تھا پھر. اب کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس سارے معاملے کو؟ ابھی تو کیا یہ فائلوں کی زینت ہی بن جائے گا یا ابھی تو معاملات ایسے ہی لگ رہے ہیں کیونکہ ایف آئی اے ہمارے 3 چکر 4 چکر لگ چکے ہیں ابھی. شروع میں ہم نے اپلیکیشن دی تھی, پھر انہوں نے مجھے ڈائری نمبر دیا, تھوڑا ٹائم دیا کہ آپ اتنے دنوں بعد تشریف لائیے گا. اتنے دنوں بعد ہم گئے تو پتہ لگا کہ ابھی ان کے پاس فائل نہیں پہنچی. پھر دوبارہ ہم اگلے چکر میں گئے تو ان کے پاس فائل آ چکی تھی. اور فائل بھی بہت بدبخت ہوتی ہے, بہت سلو آتی ہے. ہاں جی بالکل ایسے ہی ہے. پھر فائل جب پہنچی ہے تو اس کے بعد ہم نے کہا کہ اب کیا پروسیس ہے. انہوں نے پھر ریسیو کیا, سارا کچھ پوچھا. میں اس سے پہلے کی بات ہے, جو اس سے پہلے کا ٹور تھا میرے پاس, ادھر اے ایس آئی سفیان صاحب تھے ادھر ایف آئی اے میں. تو ان سے میں نے پھر رابطہ کیا تو میں نے کہا کہ ایسے گیٹ اوے ٹریولس کے نام سے فراڈ. انہوں نے مجھ سے ویسے ہی پوچھا کہ آپ کا کیا مسئلہ کیا ہے ویسے, جب ان کو ابھی تک فائل نہیں پہنچی تھی ان تک. میں نے کہا گیٹ اوے ٹریولس کے نام سے کمپلین ہے, انہوں نے اس طرح سے فراڈ کیا ہے. تو پھر انہیں خود ہی بول پڑے, کہتے فہد تو نہیں ہے بندہ. میں نے کہا ہاں فہد ہی ہے. مطلب اس کا مطلب وہ کہتا ہے کہ ہاں اس کی اور بھی اپلیکیشنز آئی ہوئی ہیں ہمارے پاس. تو مطلب اس کا مجھ سے تسلی ہوئی کہ چلیں کچھ نہ کچھ چیزیں فہد کا نام مطلب گونج رہا ہوگا اس وقت, گونج سب کو پتا ہوگا ادھر بھی. انا للہ و انا. لیکن ابھی تک ریسنٹ اس کے بعد جب ریسیو کیا تو انہوں نے مجھے 20 سے 25 دن کا ٹائم دیا تھا. اس میں سے ابھی تقریباً آپ کہہ لیں 10-12 دن گزرے. تو کہہ رہے تھے کہ آپ نیکسٹ وزٹ کیجیے گا 20-25 دن تک. لیکن میرا ارادہ ہے کہ پہلے ہی وزٹ کروں گا. لیکن مجھے نہیں لگ رہا, جو ساری چیزیں میں نے ابھی سینیریو سنے ہیں, مجھے لگ رہا ہے کہ ابھی چیزیں ان کے اینڈ پہ بھی انہوں نے بھی ساروں کو اپنے ساتھ ملایا ہوا ہے. وابستہ رہ شجر سے امیدیں باہر رکھ. یہ تو ہے. تو ظاہر ہے کسی کی ماں کی خواہش تھی, کسی کے باپ کی خواہش تھی, کوئی اپنے بچوں کو لے کر جانا چاہتا تھا, کوئی چاہتا تھا کہ میرے خاندان قبیلے کا ہر شخص جو ہے وہ رب تعالیٰ کے حضور مکہ مکرمہ پہنچے, مدینہ منورہ پہنچے, مکہ مکرمہ پہنچ کر سرب سجود ہو, روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دے اور مسجد نبوی میں جا کر نماز پڑھنے کی, سجدہ کرنے کی جو ہے وہ اجازت مل سکے, موقع مل سکے. اور یہ تمام وہ لوگ ہیں جن کی یہ بنیادی خواہش تھی. بٹ انفارچونیٹلی یہ اللہ کے مہمانوں کو لوٹنے کا سلسلہ کوئی نیا نہیں ہے, یہ پرانا مرض ہے. اور اس مرض کے پروان چڑھنے کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ ہمارے ریاستی اداروں کی وہ لمبی اور خواب خرگوش کی نیند ہے. اللہ کرے کہ یہ اس خواب خرگوش سے نکل سکیں, اور اگر نہیں نکل سکیں گے تو یقین مانیں ان کا کچھ نہیں گیا, اور ظالم کے معاون کا رہا کچھ نہیں.